بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست مل کے محبت نال پڑھ لو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حالی بھی کوئی زبانہ نہیں ہے لیا ہون تا رمضان شریف بھی گزر گیا کھاتا پیتا ہے چنگی طرح ہونا ہے. چلو رمضان شریف جی ہوندہ بھی روزہ لگ گیا ہے جی الگ سکو ہے جی ہون تو گل بھی کائی سارے مل کے پڑھ لو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ایک سے عام بندے دا کلام نے لکھیا ہے سید کے فیت اللہ قافی علیہ رحمت کلام لکھیا ہے اے او سید زادہ ہے جس سید زادہ تے انگریزہ نے ظلمہ دے پہاڑ ڈا دیتے انہیں سید کے فیت اللہ قافی علیہ رحمت آپ دے بدن تے گرم استریاں لگائیاں گئیاں نے گرم استریاں لگا کے پھر نمک تے مرچہ دول دیتیاں گئیاں نے سید کے فیت اللہ قافی علیہ رحمت آپ بھی عشدی عالم اندر زمین سے تشریف لے آئے انگریز جناب دروازے بند کر کے اپنے محلات کے اندر چلے گئے. صبح دن ہوئے انہوں نے کیا سید کے فیت اللہ قافی تو ہن مر گئی ہونا ہے جا کے ذرا اس دلاش دا نظارہ دا کریے. جناب انگریز صبح جدو دن ہوئے آگ کے دروازہ کھولے سید کے فیت اللہ قافی علیہ رحمہ سینہ چوڑا کر کے انگریز سامنے پھر کھڑا ہو گیا. انگریز پریشان ہو گیا پھر ظالمہ نے کی کیتا جناب پھانسی دا پندہ لگا دیتا گیا. سید کے فیت اللہ قافی علیہ رحمہ آپ نے پھانسی دے پندے دی طرف لے کے جا رہے ہیں. جناب جدو آخری وقت ہوندہ ہے کوئی جناب پیغام دی گل کرنا تو بڑی دور دی گل بندے نو اپنا ہوش تک نہیں رہندا لیکن اے سید زادہ ہے جناب پھانسی دا پندہ سامنے ویکھ رہا ہے اپنی بات سامنے ویکھ رہا ہے حضور دی امت کو پیغام دے کے جا رہے ہیں اور جناب پھانسی دا پھندہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ
رہ جائے گا۔ سید زادہ آخر تے پیغام کی دے کے جا رہے ہیں، آپ فرما دے رہے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک۔ جناب بڑے بڑے ظالم حضور دا ذکر مٹانا چاہو، ابو جال بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، فرعون بھی آیا، حامان بھی آیا، قارون بھی آیا، جناب ملک پاکستان اندر آیا جیسے ظالم بھی آیا، قادیانیاں نو پین براق کہن والے بھی آیا، رمضان المبارک دے اندر حضور دے غلاماں نو جناب بے ترتیب نال روزے دی حالت اندر شہید کرن والے ظالم بھی آیا۔ انہوں نے کہا جناب اللہ حضور دا ذکر مٹ جائے گا، جناب حضور دا نام لائن والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ میں کیا تسی دا حضور دا نام کہندے حضور دے غلاماں دے سینے میں ختم نہیں کر سکتے۔ او جناب بڑے بڑے ظالم آئے او مٹ گئے، انہاں دا نام لین والا کوئی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ دا ذکر اج بھی ہو رہا ہے، تا صبح قیامت تک جناب رسول اللہ دا ذکر ہوتا رہے گا۔ سید کے بیت اللہ یہی پیغام دے کے گئے سب نے فنا ہو جانا ہے، باقی رسول اللہ دا ذکر ہے۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعمن واتم برہانہ وعظم شانہ دی پاک کلام لا رہا کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے تو بعد آقا نامدار مدینی دے تاجدار سیدہ آمنہ دلال حضور پرنور شافی یوم نشور احمدی مجتبہ جنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد برادران اسلام دعا فرماؤ خالق کی کائنات حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنو ساریاں نو سنا کے انہاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سٹیج تے مسند صدارت جلوہ گر نے عالم نبیل فاضل جلیل اسیر نموس رسالت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا میرے بڑے پیارے بھائی محمد فیضان الحسن قادری صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع حافظ آباد، آپ نے خصوصی شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی، عرض کی تھی اور آپ نے شفقت فرماندے ہوئے ہیں ٹائم انعت فرمایا اور آپ تشریف لے آپ دا دل دیا تھا گہرائیں دنال شکریہ ادا کرنا۔ اور میرے بھائی نقیب محفل بھائی سرفراز حسین ساکی صاحب، محترم جناب بھائی فخر عباس دابش صاحب اور محبتاں دلائق میرے بھائی غلام رسول صاحب جنہاں نے سارا خوبصورت انتظام کیتا، خالق کائنات انہاں دی کاروبار مال جان رزق اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ پچھلے سال بھی اسی حاضر ہوئے سن، اللہ دی مہربانی ہے کہ اپنے محبوب دی نالین دست کے سانو توفیق پھر بخشی آج پھر اسی کٹھے ہیں۔ میں انہوں زیادہ وقت نہیں لینا قبلہ دا کیونکہ آپ ٹائم دے بڑے پابند ہیں، 12 بجے دے ٹائم آئی تے 1 منٹ اکتے ہو گیا، انہیں 10-12 منٹی میں انہوں عرض کرنی ہے بھی آج شفقت فرما دوئے تے میں انہوں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، میں 10-12 منٹ گفتگو کر کے قبلہ دے میں ایک حوالے کر دینا بلا تخیر۔ برادران اسلام جو میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے
اس دن اندر رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے ساڈے محبوب اسی تھانوں تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں۔ اور میں ایک دو واقعے صرف عرض کرنے نے مختصر، میرا ٹاپک کی ہے بھائی غلام رسول دی بڑی خواہش ہے کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ آکھو سبحان اللہ تے میں پڑھا رب دا قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے ساڈے محبوب اسی تانوں تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے، تواڈے تے میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تمام جہاناں واسطے رحمت نے، انساناں واسطے بھی رحمت ہے، اماناں واسطے بھی رحمت نے، جنوں انس پرند واسطے ہر چیز واسطے رحمت بن کے تشریف لے نے۔ سرکار مدینہ جناب تمام غلامات نظر رحمت فرما دے نے، جناب کرم نوازی فرما دے نے، سرکار دی بارگاہ اندر کوئی قریب ہو کے منگے پھر بھی عطا کر دے نے، اگر کوئی دور بہ کے سوال کرے تواڈے تے میرے آقا مولا پھر بھی عطا کر دے نے۔ اور جناب ہزارہ واقعات نے حضور دی آل دے اصحاب دے جناب تابعین دے تبع تابعین دے جناب محدثین دے مفسرین دے علماء دے صلحاء دے اور جناب غوث کتب ابدال کلندر جناب ہزارہ واقعات نے، لیکن میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہنا وا تواڈے تے میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی نے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اے حضور دے بہت پیارے صحابی حضور دے غلام نے اپنے محلے دے اندر جناب مسجد دے اندر نماز پڑھان دے سب اے آپ اکھاں چوں نبی نہ ہو گئے نے، ہن مسجد دے اندر نہیں جا سکتے جناب، ایدے کچھ ایک رستے جناب رستے دے اندر ایک نال ہے، اور اس نال جناب جدوں بارش آ جاندی آپ اکھاں تو نبی نہ نے کراس نہیں کر سکتے، کچھ گھر اس سائیڈ تے نے کچھ گھر اس سائیڈ تے نے، اگر جناب بارش نہ ہوئے رستہ صاف ہوئے پھر تے کسے دے نال رل کے چلے جاندے نے، لیکن جدوں بارش آ جاندی ہے پھر آپ مسجد دے اندر نہیں جا سکتے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ تانوں پتہ ہے نا میں اپنے محلے دے اندر امامت فرماندا وا نماز پڑھاندا ہوں یا رسول اللہ، لیکن ان اکھاں تو نبی نہ ہو گیا وا، جدوں بارش آ جاندی ہے رستہ خراب ہوندا ہے، وادی وچ پانی ہوندا ہے میں گزر کے نہیں جا سکدا، یا رسول اللہ کرم فرماؤ میرے گھر تشریف لے اولا ایک جائے نماز جگہ بنائیے اتے آکے نماز ادا فرما دیو، جتے گا تو میں بھی نماز پڑھاں گا میرے محلے والے بھی اتھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ سرکار تو اپنے غلامانوں خالی لوٹان دے نہیں ہے۔ عتبان بن مالک عرض کر کے چلے گئے، کچھ دن گزرے نے سرکار نے صدیق اکبر نے فرمایا چلو نا عتبان بن مالک دے گھر جانا ہے، جناب صدیق اکبر سرکار مدینہ دے نال جا رہے، عتبان بن مالک کے دروازے تے دستک دیتی ہے، عتبان بن مالک اندروں پشتے نے دروازے تے آن والے کونے اگو جواب مل دائے کل جہانہ دے سردار تشریف لے آئے۔ حضرت عتبان بن مالک دروازہ کھول دینے، سرکار مدینہ اندر داخل ہوندے نے، صدیق اکبر بھی نال داخل ہوندے نے، جدو جناب سرکار مدینہ اندر داخل ہوئے سب تو پہلے سرکار نے فرمایا اے عتبان دس نماز کتھے پڑھنی، جگہ بنائی سی، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تے نماز پڑھنے تواڈے تے میرے لجپال آقا علیہ السلام دو رکعت نماز نفل ادا فرمائی امامت فرمائی۔ عتبان بن مالک فرما دے نے اسا سرکار دے پیچھے نماز پڑھیے، جدو سرکار نے سلام پھیرے آیا سرکار فرما دے نے اے عتبان دس ہن میرے تے خوش ہے، عتبان عرض کرتے نے اے کملی والے میں بھی خوش ہاں، میرے گھر والے بھی خوش نے، سارے محلے والے بھی خوش نے،
اسی یہی عرض کر دیں یا رسول اللہ اتبان بن مالک نے تسی کرم فرمایا اس نے گھر تشریف لے گئے اج اسی غلام یہی ہتھ جوڑ کے عرض کر دیں اسی تواڈے نوکر تواڈے درد کتاب تواڈے درد کتے یا رسول اللہ کرم فرماؤ نا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا تھکے بیٹھے چادر لا کھنڈنیا ایڈا بھی کوئی پالا ہے اللہ یا رسول اللہ حق چار یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ تو گل کئی نہ ہوئی یہ نعرے ہی لگ دیں اسی دا دوبارہ بندے ڈکاں چوندے آسے بوانے جو لگ دے آسے دیکھ کر بوانے سارے پتہ لگ جائے تو جنے لگ گئے جانے تُسی اتبار بیٹھے ہو گھبراندے بیٹھے ہو آئی صاحب بھائی اورنگزیب صاحب ماشاءاللہ ہون نعرہ میں لوانا ہے تو گج واج کی نعرہ لانا نعرہ تکبیر یہ ہاتھ بلند نہ ہوئے نال ناب کے اثر کر دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے سبحان اللہ اور انہی ہاتھ بلند کر کے پڑھنا ہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا را تیرے ملے یا جناب سرکار کرام فرما دینے سرکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری واقعہ عرض کر کے میں جناب اجازت دینے لگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ دی بارگاہ اندر حاضر عرض کرتے رہے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میرے گھر تشریف لے آؤ سرکار مدینہ نے عثمان غنی نو خالی نہیں موڑیا دعوت نو قبول کیتا ہے سرکار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ آپ اور آپ دے صحابہ جناب حضرت عثمان غنی دے گھر تشریف لے کے جا رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ دے پیچھے پیچھے چل رہے کملی والے دے قدم گن دے جا رہے جدو کملی والے آقا حضرت عثمان غنی دے گھر پہنچنے تمام صحابہ کہندے نے اے پیر بھائی عثمان ذرا اے تا دسنا کملی والے آقا دے تو قدم کیوں گندا پیا اسی نوائی معاملہ وے کیا عثمان غنی فرمان دے نے میں دل دے نالے وعدہ کیتا سے جدو کملی والے میرے گھر تشریف لے آنے جتنے اپنے گھر تو چل کے میرے گھر تک سفر کرنگے جتنے قدم ہونگے میں اتنے غلام آزاد کراں
کیونکہ میں سرکار دی آمد دی خوشی ہونی ہے، سرکار دی آمد دا چاہ چڑھے ہونا ہے، اس کر کے حضور دی آمد میں اتنا ہی غلام آزاد کرا گا۔ یا رسول اللہ تُس استبان بن مالک دی آلت کرم فرمایا ہو، یا رسول اللہ تُس عثمان غنی دے گھر بھی تشریف لے گا، یا رسول اللہ سا فقیرہ اسا تدوشہ دے آلت بھی کرم فرماؤنا، دیدار کرواؤنا، یا رسول اللہ راتی اکھ لگے ودعا مخردہ دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ کرم فرماؤنا کدی آؤ غریبان دے محلے آ رسول اللہ کدی آؤ غریبان دے محلے آ۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ کدی آؤ غریبان دے محلے آ رسول اللہ کدی آؤ غریبان دے محلے آ۔ اج سکھ متران دی ودیریے کیوں دلڑی اداس غنیریے، لو لو وچ شوق چنگیریے، اج نینن لائیاں کیوں جڑیاں کدی آؤ غریبان دے محلے آ رسول اللہ گناہگارا راہ تیرے نے ملے آ رسول اللہ۔ تے اگر کوئی چاند ہے نا کہ سرکار کرم فرمان تو ایک کی عمل کر لے، خدا دی قسمیں ایک کی عمل کر لے، سرکار دی عزت نموس اور ختم نبوت دا محافظ بن جائے۔ بے شک بے شک۔ تاجدار گولڑے انہی نے فرمایا میرے سرکار دی ختم نبوت تے پیرا دندہ اس دی پشتی آمنہ دلال دا۔ پھر قبلہ امیر مجاہدین قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی آپ فرماندے رہے قبلہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، لیکن دو آخر درنا فیض آباد دی بولتی آئی بندہ نچیز سامنے بابا جی دے بیٹھا ہی لکھاں سلام کروڑا ارباں سلام، تو بابا جی ادھو یہی فرما رہے سن انہیں جانا زندہ بابا۔ آج بھی بابا جی دی، آج بھی بابا جی دی، کیا بات ہے بابا جی؟ آنے آپ کیا تھی؟ آدم غلطی کھا گیا کیا سکے پتر؟ اسی نبی نے آشکا، اسی نبی نے غلام ہے، امریکہ کھانو کیا دا، ساڑھے اندر نبی دا عشتہ بمبڑ ہے، انہوں توبہ کیا دے چلا پتر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بابا جی فرماندے سن عشق اپنے فیصلے خود بڑا دلیر ہوں، اللہ کرے شیر آئی شیر، اللہ سلامت رکھے، شیر آئی نبی دا شیر آئی، آقا دا شیر آئی، سلامت رہو بابا جی، اللہ تھوڑی مبتہ سلام دا شیر آئی، تیرا آقا دا شیر ہوئے، کیا بات وہ کہتا ہے بابا جی سنو عشق دی گل۔ بابا جی فرماندے سن عشق اپنے فیصلے خود بڑا دلیر ہوندہ ہے، ہاں جی تے جدو عشق لگ جائے نا اور ساڑھا بابا لکھ گیا ہے
این عشق جنانو لگے جانا سک جاندے نیوانگے کانے دے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے لوکی مار جدو ہجر فراق کے اندر پائے پھرے گھر اجڑ جاندے خاندانیاں دے محمد بٹیا عشق دے بچے نہیں چھٹ دے کہتی چھٹ جاند جیل خانے کیا بات ہے بس جناب عشق لگ جاندہ ہے نا عشق دی اللہ تعالیٰ سب نے دولت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پیارے کملی والے آقا علیہ السلام دی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور یارو اج وقت حضور دے دین دنال کھڑے ہو جاؤ کس سے بھی قبر اچھ کم کوئی نہیں آنا قبر اچھ کم مانا تو رسول اللہ نہیں آنا تیر بلے کس سے بھی کم نہیں آنا خدا دی قسم اٹھا کے کہہ رہے اتھے سرکار نے کم مانا یہی گزارش ہے کہ جدو رسول اللہ دی عزت نموس دی بات آئے ختم نبوت دی بات آئے پھر میدان اندر کھڑے ہو جاؤ اور جدو حضور دے غلام میدان اندر ہونگے حضور دا دین تختی ہوئے گا پھر فلسطین دے اندر اس طرح سڑی ماما بہنہ دی اس طرح نہیں مجھے جانے گی بے دردی دنال اس طرح شہید نہیں کیتا جائے گا مسجد اقصی اس طرح عزت نو پمال نہیں کیتا جائے گا بے حرمتی نہیں کیتی جائے گی بس دین دے نال کھڑے ہو جاؤ اقبال پھر جدو دین دے نال تسی کھڑے ہو جاؤ کلندر لاہوری کے اندر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں وما علیہ الا البلاغ